بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سب سے زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ صلاحیتیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھا بننے کی بھی استعداد ہے اور برا بننے کی بھی استعداد ہے۔ اگر یہ اچھا بننا چاہے تو بہت اچھا بن سکتا ہے، اگر یہ بگڑنا چاہے تو بہت بگڑ سکتا ہے۔ جب یہ بننے پہ آتا ہے تو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بن جاتا ہے، جب یہ بگڑتا ہے تو ابلیس بھی اس کے کرتوت کو دیکھ کے شرماتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ جانوروں میں بھی کچھ سمجھ ہے، کچھ تمیز ہے، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ اور جاہل ہیں۔ تو انسان پہ محنت ہو تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، محنت نہ ہو تو بہت برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر دونوں بیج ڈال دیے گئے ہیں، دونوں صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں، اور دونوں صلاحیتیں رکھنے کا مطلب بھی آزمائش اور امتحان ہے کہ اچھائی کرنے کی بھی استعداد دے دی اور برائی کرنے کی استعداد بھی دے دی۔ اب امتحان ہے کہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے یا برا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اچھا کیسے ہوتا ہے، برا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کان کھول کر سنو، پوری توجہ سے سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا جس کے ٹھیک ہونے سے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جس کے بگڑنے سے سارا جسم بگڑتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سارے انبیاء علیہم السلام، انبیاء دنیا میں انسانوں کو سدھارنے آتے ہیں، انسانوں کو سنوارنے آتے ہیں، انسانوں کو ٹھیک کرنے آتے ہیں، انسانوں کو صفات کے ساتھ مزین کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو فوکس ہوتا ہے، فوکس جس پہ ان کی پوری توجہ ہوتی ہے، وہ انسانوں کے دل ہیں۔ انسانوں کے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنی ساری زندگی، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں بگاڑ ہے، ساری دنیا میں بگاڑ ہے، مردوں میں بھی بگاڑ آ گیا ہے، عورتوں میں بھی بگاڑ آ گیا ہے،
بوڑھوں میں بھی بگاڑ آ گیا ہے، بچوں میں بھی بگاڑ آ گیا ہے۔ جس گھر میں 4 بچے ہیں اس گھر میں سارا گھر پریشان ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں، جنات ہیں، کیا ہیں، انہوں نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ہر گھر کا یہ حال ہے۔ اور جہاں 2-4 عورتیں کسی گھر میں جمع ہوتی ہیں تو وہاں کسی نہ کسی بات پہ انبن، کسی نہ کسی بات پہ گڑبڑ، کسی نہ کسی بات پہ ناچاکی، کسی نہ کسی بات پہ آپس میں نفرتوں کی فضا بن جاتی ہے۔ ایک بھائی، 2 بھائی ہیں ایک گھر میں، دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ان دونوں کی 2 بیویاں ہیں، ایک 2 دونوں کے بچے ہیں، یہ نہیں بن پاتے، نہ بھائی آپس میں بن پاتے ہیں، نہ ان کی بیویاں آپس میں بن پاتی ہیں، نہ ان کے بچے آپس میں بن پاتے ہیں۔ بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ ایک بازار میں 5-7 دکانیں ہیں، ساری کپڑے کی دکانیں ہیں، یہ دکانوں والے آپس میں نہیں بن پاتے۔ ایک دفتر میں 5-7 ملازمین کام کر رہے ہیں، ان سب کے دل ایک دوسرے کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف یہ حال ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اور اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ دلوں کا بگاڑ ہے۔ دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے صبر نہیں ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے برداشت نہیں ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے شکر کی کیفیت نہیں ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے حلم اور بردباری نہیں ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں اس لیے ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے، ہر ایک اونچا ہونا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ عمومی طور پر یہ فضا بن گئی ہے۔ اب اس سارے بگاڑ کا حل کیا ہے؟ اس سارے بگاڑ کا حل، چاہے گھروں کے جھگڑے ہوں، چاہے دفتروں کے جھگڑے ہوں، چاہے بازار کے جھگڑے ہوں، چاہے بچوں کے جھگڑے ہوں، چاہے بڑوں کے جھگڑے ہوں، چاہے مردوں عورتوں کے جھگڑے ہوں، اس سارے بگاڑ کا جو حل ہے وہ دل کا سدھار ہے۔ دل سدھر جائے، جب دل سدھر جائے گا تو پھر انسان کا ہاتھ بھی سدھر جائے گا، اس کی زبان بھی سدھر جائے گی، اس کی نظر بھی سدھر جائے گی، اس کا سارا وجود سدھر جائے گا، اس کی سوچ بھی سدھر جائے گی، اس کی سوچ بھی سدھر جائے گی۔ دل کے بگاڑ نے ہر طرف بگاڑ ہی کا ماحول بنا رکھا ہے۔ دل کے بگاڑ نے ہر طرف ایک دوسرے کو اذیت دینے کی فضا بنائی ہوئی ہے۔ اور دل کا سدھار وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کی جائے تو دل سدھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اس کو کھانا پینا بند کر دیں تو ظاہری بات ہے جب 5-7 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، 2 مہینے کھانا پینا بند ہو جائے گا، صرف جوس پہ گزارا ہوگا، پانی پہ گزارا ہوگا، ڈرپوں پہ گزارا ہوگا تو لامحالہ وزن گھٹ جائے گا، آدمی کمزور ہو جائے گا، دبلا پتلا ہو جائے گا۔ لیکن جب آدمی ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد دوبارہ کھانا پینا شروع کر دے، دوبارہ پھل کھائے، جوس پیے، کھانا کھائے، روٹی کھائے، گوشت کھائے، چاول کھائے، سوپ پیے، تو آہستہ آہستہ اس کی کمزوری کور ہوتے ہوتے کمزوری بالکل ختم ہو جائے گی اور جسم بالکل ٹائٹ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں گے، خوب اللہ کو یاد کریں گے، خوب اللہ کا ذکر کریں گے تو کرتے 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 ہمارے دل کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور دل جب سدھر جائے گا تو پھر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور کسی کے تکلیف دینے سے ایک دم ہم پریشان نہیں ہوں گے، ایک دم ہم واویلا نہیں کریں گے، ایک دم ہم اس کے خلاف ریئیکشن نہیں دکھائیں گے، ایک دم ہم اس سے انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں بردباری آ جائے گی، برداشت آ جائے گی۔ تو دل کے سارے امراض کا حل ذکر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے ذکر میں سستی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے، ورغلائے گا، تیری سوکن یوں کرتی ہے، تیری نند یوں کرتی ہے، تیری ساس یوں کرتی ہے، تیری بہو یوں کرتی ہے، تیرا خاوند یوں کرتا ہے۔ خاوند کے بارے میں بیوی کے دل میں شک و شبہ ڈالے گا، اور خاوند کے دل میں بیوی کے بارے میں شک و شبہ ڈالے گا، بیوی کے دل میں خاوند کے بارے میں شک و شبہ ڈالے گا، نفرتیں لائے گا، بدگمانیاں لائے گا، جدائیاں پیدا کرے گا۔ اور یہ سزا ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کو یاد نہیں کر رہی، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ جب ہم روزانہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے، تنہائی میں اللہ سے لو لگائیں گے، اپنے دل کو ساری دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون سے بھی بھر دیں گے، ہمارے دل کی ساری بیماریاں دور کر دیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ بچے بھی ہم سے ٹائم چاہتے ہیں، بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں ٹائم دیں، بیوی چاہتی ہے خاوند مجھے ٹائم دے، خاوند چاہتا ہے بیوی مجھے ٹائم دے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جس سے میرا تعلق ہے میری اس سے خاص ملاقات ہونی چاہیے، کبھی میرے ساتھ بیٹھے تاکہ میں دل کی باتیں تو سناؤں۔ جیسے انسان چاہتا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی تنہائی میں ساری کائنات سے کٹ کر میرے ساتھ بیٹھا کرے، مجھے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کرے، میری یاد میں بیٹھا کرے، میری یاد میں ڈوب جایا کرے۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے نبی میرے نام کا ذکر کرو، اور اتنا کرو اتنا کرو ساری دنیا سے کٹ کر میرے ہو کر رہ جاؤ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ زندگی کی ساری بے برکتیوں کی وجہ اللہ کو ٹائم نہ دینا ہے۔ جو لوگ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ان کے کمانے میں برکت، ان کی دکانوں میں برکت، ان کے کاروبار میں برکت، ان کی ملازمت میں برکت، اگر وہ عورت ہے اس کے گھر کے کام کاج میں برکت، اگر وہ مدرس ہے اس کی تدریس میں برکت، اگر وہ متعلم ہے اس کے تعلم میں برکت، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے جو استاد اور شیخ علامہ ابن تیمیہ تھے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یہ علامہ ابن قیم کے استاد بھی ہیں اور ان کے مرشد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے تھے، یعنی 10-11 بج جاتے تھے، فجر سے لے کے 10-11 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے، 5-6 گھنٹے بنتے ہیں، بیٹھے رہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر سے لے کے جو بیٹھے چاشت تک بیٹھے رہے، چاشت کی نماز پڑھی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا اگر میں روزانہ اتنی دیر نہ بیٹھوں نا تو میرا کھانا نہیں ہوتا، یہی میرا ناشتہ ہے، یہی میرا کھانا ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر یہ کر لوں میرا سارا دن اچھا ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے، ہر صلاحیتوں والے آدمی کے حاسد ہوتے ہیں، کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے دے تو اوروں کو جلن شروع ہو جاتی ہے، حسد ہونے لگ جاتا ہے، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذہین بھی بہت تھے، ذی استعداد بھی بہت تھے، تو ان کے حاسد بھی بہت تھے، تو مختلف ان کی شکایتیں بادشاہ کو پہنچاتے۔
ان کو جیل میں ڈلواتے، ان کے ساتھ دشمنی کرتے، مختلف طریقوں سے ان کو اذیت دیتے تھے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھ سے میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر میں یہ ناشتہ جو تم نے میرا آج دیکھا ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، میری زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن ان اعمال کی برکت سے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا سکون دیا ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے جنت کہیں اور نہیں، جنت اللہ نے میرے سینے میں رکھ لی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ میرے جو حاسد ہیں یہ مجھ سے کیا چھیننا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے کرسی چھین لیں گے، عہدہ چھین لیں گے، مجھے جیل میں ڈلوا دیں گے، لیکن میری جنت تو مجھ سے نہیں چھین سکتے نا، میرا سارا سکون تو میری جنت میں مضمر ہے، اور میری جنت اللہ نے میرے سینے میں رکھی ہے۔ جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے، روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، روزانہ مراقبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگ سکون کے لیے بھی وظیفے کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو کہ بھئی ہمیں زندگی میں سکون آ جائے۔ دل کے سکون کا وظیفہ کسی اور سے پوچھنے کی بجائے اللہ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دل میں سکون کیسے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کان کھول کر سنو، پوری توجہ سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کو یاد کرنے سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ آج ہماری عورتوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا۔ ان کے بچے جو دور دراز مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں، اللہ کو یاد کر کے نہیں روتی۔ جن کے بچے دور دراز اسکولوں میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، یہ ان کو یاد کر کے روتی ہیں، اللہ کو یاد کر کے نہیں روتی۔ ہماری والدہ محترمہ اتنی میرے لیے روتی تھی کہ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگیں کہ بیٹا تیری جدائی میں رو رو کے میں نے اپنی نظر کمزور کر دی، میں نے بیماریاں لے لیں، میرا سارا جسم بیماریوں کا مجموعہ ہو گیا صرف تیری جدائی میں روتے روتے۔ یہ مائیں بچوں کو یاد کر کے روتی ہیں، ان کے خاوند ان سے ناراض ہو جائیں تو یہ روتی ہیں، ان کے خاوند ان کو میکے بھیج دیں تو یہ روتی ہیں۔ ان کے خاوند ان سے بدتمیزیاں کریں تو یہ روتی ہیں، ان کے خاوند ان کو خرچہ نہ دیں تو یہ روتی ہیں، ان کی ساس ان پہ ظلم و ستم کرے، اس کی غلط شکایتیں لگائے، اس پہ روتی ہیں، صحیح شکایتیں لگائے تب بھی روتی ہیں، ان کی نند ان کے ساتھ زیادتیاں کرے، اس پہ روتی ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے نہیں روتی۔ اللہ کی قسم اگر ہماری عورتیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رونا سیکھ لیں تو اوروں کے سامنے رونے سے بے نیاز ہو جائیں، اوروں کے سامنے رونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ پاک کے سامنے جو رونے میں مزہ ہے، اللہ کی یاد میں جو کھو جانے میں مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں تھوڑی ہے۔ اللہ پاک کی یاد میں کھو جانے کا بڑا عجیب مزہ ہے۔ جسے اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ پاک کی یاد میں کھونا نصیب ہو جائے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے، وہ مرد بڑا خوش قسمت ہے۔ آج ہمارے دل، ہم نے خود ہی اپنے دلوں کو کچرے کا ڈبہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا محبتیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کو دل میں ڈالنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کبھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگیں جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو فرشتے مجھ سے پوچھنے آئے
کہ رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ رابعہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ رابعہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے گئے جواب لے آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں رابعہ ہمیں یاد ہے، ہم رابعہ کو بھولے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگیں اللہ آپ کے کھرب ہا کھرب بندے بندیاں ہیں، اتنی ساری مخلوق ہے، ان میں سے ایک رابعہ کو آپ نہیں بھولے، حالانکہ رابعہ کے علاوہ اور کتنی ساری مخلوق ہے، رابعہ کا تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو رابعہ آپ کو کیسے بھول جائے گی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سامنے جو پاس کھڑے ہوئے تھے وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ تو حکم یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہیے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، انکار کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اس لیے کلمہ زور زور سے اس کے سامنے پڑھنا چاہیے، اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو پہلے تو آنکھیں بند تھیں، پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے لگے، اور ان سے جو کلمہ پڑھ کے کلمے کی یاد دلا رہے تھے ان سے فرمانے لگے مجھے کلمے کی یاد دلا رہے ہو، میں تو کبھی اسے بھولے ہی نہیں ہوں، مجھے یاد دلا رہے ہو تو۔ اللہ پاک کو یاد رکھنا، اللہ پاک کو دل سے یاد کرنا، زبان سے ورد کرنا اور چیز ہے، دل سے یاد کرنا اور چیز ہے، اور دل کا جو سکون اللہ نے رکھا ہے وہ رکھا ہے دل سے اللہ کو یاد کرنے میں۔ جب آدمی دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ پاک دل کے سارے دکھ درد دور کر دیتے ہیں، دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہو جائے ساری برائیاں اللہ انسان سے چھڑوا دیتے ہیں۔ جس کا دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہو جائے وہ کبھی برا نہیں غلط نہیں دیکھے گا، غلط نہیں بولے گا، غلط نہیں سنے گا، غلط نہیں کھائے گا، غلط نہیں پیے گا، غلط نہیں کرے گا، غلط طرف نہیں جائے گا، غلط طرف کان نہیں لگائے گا۔ جس کا دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہو جائے۔ اس لیے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جو ان کے تعلق میں آ جاتا وہ اس سے ذکر کثیر کراتے تھے، خوب ذکر کراتے تھے، اتنا کراتے تھے کہ دل پر اللہ پاک کے خیال کا غلبہ ہو جائے، دل پہ اللہ پاک کی محبت چھا جائے۔ جب آدمی کسی چیز کو کثرت سے کرتا ہے نا تو پھر نیند میں بھی کرتا ہے۔ جو بچے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں وہ بعض دفعہ نیند میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو سارا دن گانے گاتے رہتے ہیں وہ نیند میں بھی گانے گاتے رہتے ہیں۔ جو سارا دن کوئی اور آواز لگاتے ہیں تو جب سو جاتے ہیں تو نیند میں وہی آواز لگاتے ہیں۔ ہمارے حاج صاحب کا روزانہ کی نیند میں معمول تھا، روزانہ کی نیند میں دعوت دینے کا ان کا معمول تھا، روزانہ، اکا دکا کسی دن نہ ہو تو نہ ہو، ورنہ عام طور پر نیند میں وہ بولتے تھے، سوئے ہوئے ہوتے تھے گہری نیند میں، اور نیند میں کہہ رہے ہوتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، نیند میں کہہ رہے ہوتے تھے۔ جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا اللہ پاک کی یاد اس کے دل پہ چھا جائے گی، جب چھا جائے گی تو پھر گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ساری دنیا میں بگاڑ ہے، گھروں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں، اپنے دل میں اللہ پاک کی یاد کو بسا دیں، اپنے دل کو اللہ پاک کی محبت سے سرشار کر دیں، اس کی معرفت سے منور کر دیں، ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔
اللہ پاک کی ماننا آسان ہو جائے گا اور زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا کچھ نہ پوچھو۔ حضرات صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں تو ان قربانیوں کے پیچھے اللہ پاک سے وہ محبت کار فرما تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوانا آسان ہوا۔ حضرت خنسہ اپنے 4 بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں واپس نہیں آنا، وہیں قربان ہو جانا، پیٹھ نہ موڑنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور 4 بچے جب شہید ہوئے تو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیری مہربانی، تو نے میرے 4 بچے اپنے دین کے لیے قبول کر لیے۔ حالانکہ اس ماں کے دل پہ کیا بیتے گی جس کے 4 بچے ایک وقت میں شہید ہو جائیں۔ ایک ماں کے بچوں میں سے 4 بچوں کی لاشیں اس کے سامنے لاشیں اس کے سامنے پڑے ہوئے ہوں، اس ماں کے دل پہ وہ تو مر جائے گی، پاگل ہو جائے گی۔ حضرت خنسہ خوش ہو رہی ہیں، اللہ تیری مہربانی، تو نے میرے 4 بچے قبول کر لیے۔ اس لیے اللہ پاک کو اتنا یاد کریں کہ اللہ پاک کی یاد ہمارے دل میں بس جائے، اتر جائے، اور یہ ذکر کثیر سے ہوگا۔ اور ذکر کرنے کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن ذکر کرنے کا پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب آدمی ذکر سیکھ کے کرتا ہے۔ کسی سے ذکر سیکھ کے کرے گا اس کا اثر زیادہ ہوگا، بغیر سیکھے کرے گا تو اس کا اثر کم ہوگا۔ ظاہری بات ہے، ڈرائیونگ سیکھا ہوا جب چلائے گا تو اس کا اور اثر ہو، اس کا انداز اور ہوگا، اور جس کی ڈرائیونگ سیکھی ہوئی نہیں ہے اس کی گاڑی چلانے کا انداز اور ہوگا، خطرے میں ہی رہے گا، پتہ نہیں کہاں جا کے مارے گا۔ اللہ پاک کا ذکر سیکھ کے کیا جائے، اہل اللہ سے سیکھ کے کیا جائے، اللہ والوں سے سیکھ کے کیا جائے، پھر ذکر اپنا اثر دکھائے گا، اور ذکر کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی، دل منور ہوگا، اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا۔ تو آپ ساری بہنوں سے، ماؤں سے، بچیوں سے درخواست ہے کہ آپ آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہمیں اللہ کو بہت یاد کرنا ہے، تھوڑا نہیں زیادہ یاد کرنا ہے۔ ہم تو یوں عرض کرتے ہیں سب سے کہ بھئی جیسے سارے کام کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالیں، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، کم از کم 1 گھنٹہ تو ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو روزانہ ضرور یاد کر لیا کریں۔ 1 گھنٹے سے کم نہیں، 1 گھنٹہ تو کریں۔ لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے کرتے، اللہ سے غافل ہوتے ہوتے ان کے دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ گپوں میں بیٹھیں گے تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، تسبیح لے کے بیٹھیں گے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آدھے گھنٹے میں کہیں گے کمر ٹوٹ رہی ہے، گردن ٹوٹ رہی ہے، درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ آدھے گھنٹے سے شروع کر لیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی توفیق دے، سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ 2-2.5 گھنٹے روزانہ آپ ہوں اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دارات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، آپ ہوں اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ بڑا مزہ ہے اس میں، بڑا مزہ ہے اس میں۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت اتنی مضبوط عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کاروبار میں بھی ہوتے تھے تب بھی ان کا دل اللہ کی ذات کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ جب خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ جب آدمی نیا ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، نیا ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، بالکل سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جاؤں، کہیں کسی سے ٹکرا نہ جاؤں۔ لیکن جب ڈرائیونگ مضبوط ڈرائیور بن جاتا ہے پھر ایک ہاتھ سے بھی چلا لیتا ہے، دونوں ہاتھ نکال کے بھی چلا لیتا ہے، موبائل پہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گپے بھی مار رہا ہوتا ہے، اور اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی ذکر کرتے 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 اللہ پاک کی یاد میں ماہر ہو جاتا ہے تو پھر روٹی بھی پکائے گی تو اللہ کی یاد دل میں رہے گی، مہمانوں کے لیے چائے بھی بنائے گی تو اللہ کی یاد دل میں رہے گی، مہمان آئے ان سے بات چیت بھی کر رہی ہوگی تو اللہ کی یاد دل میں ہوگی، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوگی تو دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد اتنی شدت سے عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 برس کی زندگی مل جائے اور وہ 1000 برس دن رات اس بات کی کوشش کریں کہ میرے دل سے ایک پل کے لیے اللہ کی یاد ختم ہو جائے، میں اللہ سے غافل ہو جاؤں، تو 1000 برس کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ایک پل کے لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال آتا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے نماز میں بھی نہیں آتا، نماز کے باہر بھی نہیں آتا۔ اس لیے ساری بہنوں سے بچیوں سے درخواست ہے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے اور گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے، اللہ کی ولیہ بننا ہے۔ تو آپ وقت مقرر کریں تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اور یہ تب ہوگا جب ایک وقت مقرر کر کے روزانہ آپ اللہ کو یاد کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، درود پاک اور استغفار کی تسبیح ہو، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم ہو تاکہ گھروں میں دین کی فضا قائم ہو، اور گھر میں آپ کے گھر میں کوئی آئے، کوئی عورت آئے، چاہے وہ فقیر نہیں آئے، چاہے گھر میں کام کرنے والی ماسی آئے، یا چاہے کوئی بھی آپ کے پاس ملنے آئے، تو آپ اس سے اللہ کی بات ضرور کریں، اس کو سمجھائیں ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ضرور اس سے یہ بات کریں۔ اس کو کلمہ نہیں آتا اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی اس کو سورہ فاتحہ سکھائیں۔ بہت ساری فقیریاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، ان بیچاریوں کو کلمہ نہیں آتا، سکھائی ہی نہیں کسی نے۔ آپ ان کو بٹھا کے چائے کی پیالی بھی پلائیں، کیک اور بسکٹ بھی پیش کریں اور اس کو کلمہ بھی سکھائیں، ساری زندگی کلمہ پڑھے گی، آپ کو اجر ملتا رہے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص نہیں آتی تو اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو سورہ فاتحہ بھی سکھائیں، سورہ اخلاص بھی سکھائیں۔ سورہ فاتحہ آپ نے اس کو یاد کرا دی، 1-2 آیتیں یاد کرا دی، اب کافی دیر ہو گئی، اب وہ تھک گئی، اس سے کہیں کہ خالہ آپ کل دوبارہ آئیں اور آ کے کھانا میرے پاس کھائیں، کل ضرور میرے پاس آ کے کھانا کھائیں۔ اب وہ کل آئے، اس کو کھانا بھی کھلائیں، چائے بھی پلائیں، اور 2 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور سکھا دیں، 2 آیتیں اور سکھا دیں، انشاءاللہ سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی، ساری زندگی سورہ فاتحہ پڑھے گی، آپ کو اجر ملتا رہے گا، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ فقیریاں آئیں تو ان کو کلمہ سکھائیں، ان سے اللہ کی بات کریں، گھر میں کام کرنے والی ماسیاں آئیں ان سے بات کریں، یہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ اور آپ کسی کے پاس جائیں تو وہاں پہ جا کے عورتوں سے آپ بات کریں، ان کو بتائیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کیا بنے گا، اور ان کو اس پہ تیار کریں، روزانہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی گناہ نہ کریں۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، کال آئے تو اٹینڈ کر لیں، نہ آئے تو ہر وقت لگے رہنا۔ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، تو ہر وقت یہ عورتیں موبائل میں لگی رہتی ہیں، گھسی رہتی ہیں موبائل میں۔ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ایک گروپ میں
50-50, 100-100, 150-150, 200-200 مرد ہیں اور 150-150, 200-200 عورتیں ہیں، جنہوں نے عورتوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، مردوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اب اس میں 150 آدمی ہیں، روزانہ ایک آدمی ایک بھی پوسٹ چھوڑے 150 پوسٹیں ہو گئیں۔ 150 پوسٹیں پڑھنے کے لیے ایک ایک منٹ بھی لگے تو 150 منٹ ہمارے اس میں ضائع ہو گئے۔ کسی گروپ میں شامل نہ رہیں سوائے اس کے کہ کوئی بیان کا گروپ ہے، کوئی اللہ کی بات ہے، اس میں بھی اگر زیادہ پوسٹیں آتی ہیں، 30-30، 40-40، 50-50 پوسٹیں آ رہی ہیں، اس سے بھی لیفٹ ہو جائیں، نکل جائیں اس سے۔ ہاں ایک بیان روزانہ آتا ہے، 2 بیان روزانہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے سننے میں حرج نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، فرما بردار بنائیں، بہادر بنائیں اور سخی بنائیں، فرما بردار بنائیں۔ بچے سے کوئی کام کہیں، اگر وہ فوری کرے سمجھ جائیں کہ بیٹے میں فرما برداری کا جذبہ ہے۔ اگر بیٹا ٹال مٹول کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ بیٹا نافرمان بن رہا ہے۔ آج یہ چھوٹی نافرمانی کر رہا ہے، کل جا کے بڑی بڑی نافرمانیاں کرے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں، اللہ کے نبی کی محبت کو بٹھائیں، اہل بیت کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائیں، صحابہ کی عظمت بٹھائیں، اہل اللہ کی عظمت بٹھائیں۔ اور یہ جو دینی اسٹائل ہے، ٹوپی، داڑھی، پگڑی اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں اور لمبا کرتا، اس اسٹائل کی اپنے بچوں کے دلوں میں عظمت بٹھائیں کہ یہ اسٹائل اچھا ہے، یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ جب ہمارے بر صغیر میں انگریز مسلط ہوا تو انگریز نے آتے ہی جو ابتدا میں احکام جاری کیے، ان میں سے ایک یہ حکم بھی تھا کہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پر، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، ان سب کے ٹوپی پہننے پہ پابندی لگا دی، سارے ننگے سر ہوں۔ اور جو گری پڑی ڈیوٹیاں تھیں، جیسے مین گیٹ پر گارڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہوٹل کا پہرا ہوتا ہے، اور یہ جو میراثی ہوتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں شادی کے موقعوں پہ، ان سب کو پگڑیاں پہنا دیں تاکہ آئندہ آنے والی نسل دیکھے کہ پگڑی پہننا گھٹیا لوگوں کا کام ہے، ننگے سر رہنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں سنت کی عظمت بٹھائیں، اہل اللہ کے طریقے کی عظمت بٹھائیں۔ یہ بچوں کی تربیت ہے۔ بچوں کے اندر نماز کا اہتمام پیدا کریں۔ اذان سننے کے بعد آپ کے گھر میں کھلبلی ہونی چاہیے، مرد عورتیں سب نماز کی تیاری میں ہوں اذان سنتے ہی۔ جیسے جس آدمی کی بکنگ ہو ایئرپورٹ پہ، اس نے پہنچنا ہو، وہ الارم رکھ کے سوتا ہے، پہلے الارم پہ فوراً اٹھ کے بھاگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو ہی اذان کی آواز آئے، ایسے جیسے سائرن بج گیا ہو، فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور بچوں کو بھی لگا، بیٹا اذان ہو گئی ہے، آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت غلط بات ہے، جلدی کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ گھروں میں فضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔